نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ سورہ یہ بنو اسرائیل کا قصہ آیت نمبر 37 سے غالباً سٹارٹ ہوا تھا. فرسٹ انیشلی آپ کو یاد ہوگا کچھ 7 آیتوں میں پہلے ان کی صرف سمرائز ورژن آیا تھا اور پھر آگے آیت نمبر 46 کے بعد سے ان کی ڈیٹیل جو ہٹ دھرمیاں تھیں وہ ساروں کا واقعہ یہاں پہ آنا شروع ہوا اور اب آگے فائنلی یہ رکوع کے اینڈ تک جا کے ایگزیکٹلی اسی آیت پہ یہ بات ختم ہوگی. نیکسٹ رکوع کے اگلی آیت آپ دیکھیں گے تو جس آیت سے ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ یہ سٹوری شروع ہوئی تھی پیچھے. کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کریں کیونکہ اس کے بعد آگے آن ورڈز پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے, اس پہ پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ اور جو ازلم ایک ظلمہ یظلم ظلم بھی ظلم سے ہے. ازلمہ زیادہ ظلم جیسے ہوتا ہے, کبیر بھی بڑے کا معنی میں آتا ہے. یہ خالد ہے, خالد کا مطلب خلد ہمیشہ رہنے والا, اخلدہ زیادہ ہمیشہ رہنے والا. اخلدہ پہ جب آئے گا اس وزن کے اوپر ورڈ ہے, ظلم سے ہی لفظ ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ممن جو منع مساجد اللہ منع کرے گا اللہ کی مساجد میں سے. مساجد میں کے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا, کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی کسی کو روکے مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے, یہ سمجھیں. وسعی سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو, اور وسعی اور یہ کوشش ہے فی خرابیہ, کتنی ہی بڑی خراب, اس کے اندر بہت خرابی ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے جو داخل ہوتے ہیں مگر خائفین خوف رکھتے ہوئے. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے, یعنی بات یہ ان لوگوں کے کمپیریزن میں ہو رہی ہے جو خوف رکھتے ہوئے اللہ کا اس مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں, اللہ کی ذکر کرتے ہیں, اذکار. اب یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے اندر پہلے میں یہ سمجھاتا ہوں, اس میں 2-3 اقوال مفسرین نے لکھے تھے. ایک اس سے پاسبلٹی اس وقت کے نصارہ بھی تھی یا یہود جو لوگوں کو باتیں ڈالتے تھے, لیکن اکثر مفسرین نے اور جو علماء نے لکھا ہے اس سے مراد وہ صلح حدیبیہ کا مین تو واقعہ ہے, جب نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا, کافروں نے روک دیا, آپ عمرہ نہیں کر سکتے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے انہوں نے روک دیا. تو سب سے پرائمری تو وہ لوگ مراد ہے یہاں پہ, لیکن اس میں اور دوسرے بھی ہر وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں. اور یہ بہت سارے آپ کو ہسٹری میں اور بھی واقعات ملتے ہیں. جب نیبوچدنیزر نے انہیں بنو اسرائیل کو جوز کو نکالا مار مار کے اور انہیں لے کے پرشیا لے گیا اپنے ساتھ, سب کو سلیو بنا کے, 3 لاکھ کو قتل کیا غالباً اور 3 لاکھ کو سلیو بنا کے لے گیا اپنے ساتھ. اس کے بعد بھی مسجدوں میں رومنز نے اور انہوں نے یہی کیا. اس وقت سنا ہے کہ اس وقت کی جو مسجد تھی بیت المقدس, وہاں پہ پگز اور ڈاگز اور اس طرح کے جانور ادھر ادھر, گائیں بکریاں, یہ گھوم رہے ہوتے تھے مسجد میں. بہرحال جس قسم کا نہیں وہ لوگ جو نہیں جو ان میں سے جو
داخل ہوتی، یعنی اس کو آپ با محاورہ ترجمہ سکیں کہ اس کو نہیں، یہ ان لوگوں کے کمپیریٹیولی جو خوف رکھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کو روکتے ہیں. ان کے لیے لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے دنیا میں خزیون، خز کہتے ہیں رسوائی کو ویسے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. دنیا میں رسوائی، آخرت میں دردناک عذاب. تو دیکھیں پہلی بات آپ جو پوچھ رہے تھے میں بتاتا ہوں، یہ ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ما کان لہم، ان کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ یہ داخل ہوں اس میں الا مگر خوف کھاتے ہوئے. ان لوگوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ یہ اس میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے. تو یعنی کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ خوف کھاتے ہوئے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے مسجدوں میں لوگوں کو جانے دیں. بہرحال اسی لیے ہم نے یہ مسنون دعا ہمیں حدیث پاک میں بتائی گئی، اللہم احسن عاقبتنا فی اجرنا فی الدنیا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ اس خزی الدنیا اور عذاب الآخرہ کے لیے مسنون دعا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، جو ہمیں مانگنی چاہیے. ایک تو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی، اور آخرت میں بھی عذاب. آخرت کا عذاب تو ہم ہر جگہ پڑھتے ہی ہیں، دنیا میں رسوائی کی بھی بہت سارے فارمیٹس ہو سکتے ہیں. ایک مراد تو عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے اس سے، اکثر لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہوتے ویسے، لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ شاد ہے، یہ دوسری آیات سے بھی ثابت ہے. تو بہرحال لیکن رسوائی کیسے؟ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ڈر کے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کا باس ہے، آپ اس کے اپنے باس کی بات مانتے ہیں، بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ پیٹھ پیچھے دوست کے ساتھ مل کے، کولیگ کے ساتھ مل کے اس کو گالی بھی دے سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ نہیں، یعنی کوئی بھی ایکس وائی زی اس کو برا بھلا بھی بول رہا ہے پیٹھ پیچھے اس کے، لیکن وہ باس ہے، اس نے اس کی بات سننی ہے. تو ایون دو وہ اس سے ڈر تو رہا ہے کیونکہ وہ اس کا باس ہے، لیکن اس کی عزت نہیں کر رہا. تو یہ ایک بیسکلی اس کے لیے کوئی فیمس ہونے والی بات تو نہیں ہے، یا اس کے لیے پرائیڈ کی انسل باس کی بات کے لیے بات نہیں ہے. اسی طرح جیوز کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ دنیا کو چاہے رول کر لیں، لیکن رہیں گے وہ ہمیشہ ہی رسوائی والی قوم، جس کو کہتے ہیں انفیمس. ایک ہوتا ہے فیمس، ایک ہوتا ہے انفیمس، اس کا جو اپوزٹ ہے. تو بہت مشہور اور ہیں تو بہت طاقتور، پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن رہیں گے ہمیشہ رسوائی کی حالت میں ہی، ہمیشہ ذلیل قوم کی حیثیت کے طور پہ. آج بھی دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے، اگر اوپر سے ان کے کوئی ہاتھ اٹھا لے گا تو وہ 2 منٹ اپنے ملک میں نہیں ٹک سکتے. تو وہ رہیں گے کسی نہ کسی کے آسرے میں اور رسوائی کی حالت میں ہی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزیٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی رہے گی ہمیشہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے یہ مشرق یعنی ایسٹ اور مغرب یعنی ویسٹ، دونوں اللہ ہی کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اینما جہاں کہیں بھی، تولو، ولا یولو کہتے ہیں پھیرنے کو، منہ پھیرنے کو، جیسے نا عبس وتولا، ناگواری ہوئی اور منہ موڑا. تولا یہ سب ولا مدبرن قرآن میں ایک دوسری. تو تولو جس طرف بھی آپ منہ کرو گے یا پھیرو گے، فسم وجہ اللہ تو پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو، اللہ کے وجہ کو. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی واسع ہے اور علیم ہے. ایک بات میں نے پہلے بھی غالباً ذکر کی تھی کہ جب ہم اس میں جا رہے ہو جہاں پہ بھی اللہ کی صفات آ رہی ہیں، اس کا آلدو تعلق عقائد سے ہے، ہمارا یہاں کی یہ بحث نہیں ہے، میں صرف آیا ورڈ تو بتا رہا ہوں. وجہن کو آپ کوشش کریں کہ وجہن ہی بولیں. آگے آتا ہے ساک، اللہ کے لیے ورڈ ساک پنڈلی کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ. یا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تبلیغی حضرات آپ نے دیکھا اکثر یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہوں گے، ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا کانفیڈنس ہوتا ہے ساتھ میں. تو وہ لفظ ید ہی کا ٹرانسلیٹ ہوگا، ہاتھ نہیں کریں گے، یا وجہ ہی ٹرانسلیٹ کریں، اس کو منہ ٹرانسلیٹ نہ کریں. کیونکہ جہاں پہ ہماری اپنی جو لینگویج بیریئر ہے نا، ہماری اردو زبان ہے، انگلش زبان ہے، اس کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک پرٹیکولر ڈیفائن ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اگر میں بولتا ہوں منہ یا فیس تو یہ ہمارے سامنے کسی نہ کسی کا فیس آتا ہے، یا میں بولتا ہوں ہاتھ تو کسی نہ کسی کا ہاتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے ورا الورا ہے،
اس کی ذات کی تو ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. تو جس طرف بھی آپ منہ کریں گے اللہ کو پائیں گے کا مطلب یہ ہے اللہ حاضر اور ناظر ہے. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے تو اللہ حاضر اور ناظر ہے, ہر جگہ موجود ہے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اینما تولوا, آپ جس طرف منہ کریں گے اللہ کو پائیں گے. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کی یہ صفات کے حوالے سے ذرا سا یاد رکھیے گا ہمیشہ بھی کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی حاضر اور ناظر ہے, اور دوسرا اس کی جو صفات ہے ان کو ٹرانسلیٹ اسی ورڈ کو قرآن, کیونکہ وہ جس کیپیسٹی میں بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. تو اس میں یہ جو وجہ سے مراد ہے کہ ہم جہاں منہ پھیریں گے اللہ تعالیٰ ہاں اینما تولو, جس طرف بھی منہ پھیرو گے فثم وجہ اللہ, پس پاؤ گے اللہ کے وجہ کو. ہمارا چہرہ نہیں وجہ اللہ, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, اللہ کا وجہ پاؤ گے جس طرف بھی منہ پھیرو, ہر جگہ پاؤ گے, ہر جگہ پاؤ گے. اس میں بھی بہت ساری تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ کے پاس سارے آج کل تو الحمدللہ وسائل موجود ہے, بہت ساری علماء نے اس میں واقعات لکھے ہیں. ایک غالباً کہ یہ آیت نازل کب ہوئی, کس کانٹیکس میں ہوئی, تو اس میں بہت ڈیٹیل میں تو جانے کا فائدہ نہیں ہے. مین چیز یہاں پہ قبلے کے احکام نازل ہو رہے ہیں, کیونکہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تو تقریباً 17 منتھس تک, یعنی 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف قبلہ نماز پڑھی جاتی تھی رخ کر کے. اگر آپ عمرے یا حج وغیرہ پہ جائیں نا تو ایک رکن یمانی بولتے ہیں ایک جگہ کو, یہ ہجر اسود ہے, یہاں رکن یمانی ہے, وہ یمن, اس کو وہ ڈائریکشن یمن کا ہے اس لیے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں. نبی علیہ السلام کا معمول تھا وہ اس طرف نماز پڑھا کرتے تھے اکثر رکن یمانی اور ہجر اسود کے بیچ میں, تاکہ جب وہ ڈائریکشن قبلے کا ہوتا تھا تو وہ ٹورڈز ویسٹ یا نارتھ ادھر بیت المقدس کی طرف بھی ڈائریکشن چلا جاتا تھا. اینی ویز تو ان کی پریفرنس یہ تھی. اب جب مدینہ آ گئے تو مکہ ایک طرف ہے اور بیت المقدس دوسری طرف ہے, تو اس لیے آرڈر اس وقت یہی تھا کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں. تو جب پھر 17 ماہ بعد آرڈر چینج ہوا اور نبی علیہ السلام کی اپنی خواہش کے مطابق اب بیت اللہ قبلہ ہو گیا, تو اب آرڈر ہوا سب کو یہاں نماز پڑھیں. اس پہ بھی جوز کو اب یہ اعتراض تھا کہ آپ نے ہمارا قبلہ بدل دیا. حالانکہ یہ ایمان لانے تو ویسے ہی ایمان لانا ان کی نیت تو تھی نہیں, اسی لیے اللہ نے کہا للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ, کہ یہ فزیکل سٹرکچرز دنیاوی جو ہیں یہ تو ایک صرف لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں, ورنہ آپ جس طرف بھی نماز پڑھو گے آپ کی نماز ہو جائے گی اکارڈنگلی اصولاً. اور فقہ کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہے, ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جماعت کہیں جا رہے تھے صحابہ کی, اور انہوں نے فجر کی نماز ادا کی. بعد میں جب سورج نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ یار فجر کی نماز ہم نے غلط ڈائریکشن میں ادا کی ہے, کیونکہ قبلہ تو دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا. اب رات کا ٹائم ہے, سورج تو نظر نہیں آ رہا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا, وہ نماز ان کی ہو گئی. تو اس سے فقہا نے لکھا ہے, اور فقہ کے اس میں بہت سارے مسائل بھی ڈرائیو ہوتے ہیں کہ آپ اس حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. آپ دیکھیں جہاز کا مسائل ڈیفرنٹ ہے, اس کے اندر آپ کو وضو اور وہ والے مسائل بھی آ جاتے ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ الگ سے اگر ہو کوسچن تو کروں گا. جی میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ دیکھیں اب اس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ آپ نے اگر نفل نماز وغیرہ ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کیس اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کی مجبوری ہے, اب آپ کے نوافل آپ نے پڑھنے, آپ بلا وجہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اس سے بہتر نوافل ہی پڑھ لیں, تو آپ سواری پہ جاتے جاتے بھی پڑھ لیں. بے شک گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں جاتے جاتے پڑھ لیں. اکثر حضرات نے جیسے عصر کے سنتیں وغیرہ ہیں, ہمارے اپنے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم تھے, وہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ ہم نے دیکھا انہوں نے 4 سنت عصر کی پڑھی. سنت جو ایک تو ہوتا ہے نا سنت موقدہ, جو 12 رکعتیں آتی ہیں, فجر کی 2, ظہر کی 4 ایٹسیٹرا, وہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں غیر موقدہ سنتیں ہیں, نوافل ہیں, تو آپ سواری پہ جاتے جاتے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جس طرف بھی ڈائریکشن کر رہے ہیں اللہ کو تو پا ہی رہے ہیں. نماز تو مقصد اللہ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں, تو یہ اللہ ان کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا, یہ بحث نہیں ہے. آپ جہاز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ دہرانی پڑے گی, وہ وضو کا مسئلہ ہوگا نا, اور وہاں پہ وضو تو کر لی نہیں, وہ پھر میں کلاس کے بعد آپ سے الگ سے اس پہ کروں گا, ابھی ہمیں آیتیں آج ختم کرنی ہے انشاءاللہ. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور وہ لوگ کہتے ہیں اتخذ یتخذو, کہتے ہیں پکڑنے کو, کہ اللہ نے
پکڑ نہیں لیا. یہاں پہ مطلب یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا, اللہ کا بیٹا ہے. سبحانہ, وہ تو اس سے پاک ہے. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض, اس کے پاس ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون, ہر چیز اس کے لیے قائم ہے یا کھڑی ہوئی ہے. بلکہ لہو, اس کے لیے. بل ایک ورڈ ہے, بل کا مطلب بلکہ ہی ہے. ہاں, اس کے لیے. بدیع السماوات والارض, بدی کہتے ہیں بدا, ابتدا سے. قانتون کا آپ نے کیا بتایا؟ قائم ہوئی ہے. ہر چیز اسی کے لیے کھڑی ہوئی ہے, یوں کہہ لیں. بدیع السماوات والارض, تمام آسمانوں اور زمین کو شروع کرنے والا ہے. تو اکثر کسی کو کنفیوژن ہوا کہ اللہ دوبارہ ہمیں کیسے بنائے گا. بھائی جس نے پہلی مرتبہ بنا لی ایک چیز, اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. آپ نارمل کسی فیکٹری پہ بھی جائیں, ایک دفعہ ایک پروڈکٹ کو انوینٹ کرنا اصل مشکل کام ہے. ایک دفعہ جب وہ بن گیا, اس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا, اس کا فارمولا ریڈی ہو گیا, اب تو اس کو بلک پروڈکشن کے لیے کوئی ایشو کی بات ہی نہیں ہے. ویسے ہی وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب, قضا کا مطلب فیصلہ, کسی کلن لہو, کلن ہر چیز, کلن ہر چیز, لہو اس کے لیے, قانتون قانتون کھڑی ہوئی ہے یا قائم ہے. ہر چیز اس کے لیے قائم, وہ شروع کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض ہے, بدیع شروع کرنے والا. وَإِذَا, اور جب, قضا امرن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اس کو کوئی بھی چیز شروع کرنی ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہے اللہ کو, تو یقول لہو, وہ اس سے کہے گا کن فیکون, اور وہ ہو جائے گی. کانا ارادے میں بولتے ہیں کیا؟ ہاں, ارادے کو بول سکتے ہیں. ویسے قضا فیصلے کو بولتے ہیں, لیکن ہاں یہاں ارادے کے میننگ میں ہوگا. امرن تو یہاں ارادہ نہیں آ گیا. امر حکم, قضا وہ ارادہ کرتا ہے حکم دینے کا. فإنما یقول لہو, وہ اس کو کہتا ہے کن فیکون, اور وہ ہو جاتی ہے. کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے, یعنی علم نہیں ہے ان کے پاس, نالج نہیں ہے, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لولا یکلمنا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. لو اگر, لا یکلمنا کیوں نہیں کلام کرتا. او یا تأتینا آیتن, آیتن جی, کوئی ہمیں آیت نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا اللہ خود. تو یہ تو پیچھے سے گزر چکی ہیں, انہوں نے اس پہ ماؤنٹین پہ بھی کھڑے ہو کے یہی کیا, اللہ نے دکھایا, بات کی اللہ نے ان سے, وہ سب مر گئے, پھر زندہ کیا. تو یہ ان کی ہٹ درمیاں تو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ صرف انہیں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کہا تھا, کذالک اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے. مثل ان کی مثال, ان قولہم, جو قولہم ان کی یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے کہ اللہ میں کیوں نہیں بات کرتا ہم سے, تو اسی طرح سے تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے. تشابہت قلوبہم, شبہ ان کے دلوں کے اندر شبہ, ڈاؤٹ آ گیا ہے, کنفیوژن ہے, شک, شبہ, شک و شبہ, ڈاؤٹ ان کے دلوں میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, تحقیق, بینا ہم نے بیان کر دی ہیں آیات, لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. جس کے اندر یقین ہوگا ان کو اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی, جو یقین ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ باتوں کا فائدہ نہیں ہے. بیان, ہم بینا, نون الف نا بتا رہے, ہم بین بیان ہے. ہاں, انا ہو گیا ساتھ ہی ہے نا. انا ارسلناک بالحق, سر یہ حق کے نیچے بھی زیر آ گیا دوبارہ, یہاں تو من نہیں ہے, کیا خیال ہے.
نہیں بس یہی تک. حق کے نیچے زیر کیوں آ گیا؟ ارسلناک کی وجہ سے. پے کے نیچے ہے نا یہ نہیں، بے کے نیچے زیر ہے. ایسے اندازہ لگا رہا تو قریب پہنچ گئے تھے. با نہیں ہے لفظ، حرف جار ہے بالکل. یہ 19-17 ورڈز میں سے ہے. با سب سے پہلے با تا کاف لام واو، با سے شروع ہو رہا تھا نا. اچھا ابھی لکھوا دیتے ہیں. با کا مطلب حرف جر ہو گیا تو بالحق، حقی کے نیچے اس لیے زیر آ گیا با کی وجہ سے. اعوذ باللہ آتا ہے نا، اعوذ باللہ، باللہ یا باللہ نہیں، اعوذ باللہ ہا کے نیچے زیر با کی وجہ سے آتا ہے. تو بالحق کی بشیرا و نذیرا، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. تو ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ایز اے بشیر اور ایز اے نذیر. نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جس کی ڈرانے کے اندر شفقت کا پہلو ہوتا ہے. سمجھے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اگر ڈرا رہا ہے کسی چیز سے کہ باہر نہیں جانا ٹھنڈ لگ جائے گی، اگر ٹھنڈ سے ڈرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ وہ اسی کے بھلے اور اسی کی بہتری کے لیے اس کو ڈرا رہا ہے اس چیز سے. اس ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا اصحاب الجحیم کا. جحیم وہی جہنم مراد ہے. ایک کسی اس میں روایات سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص بہت ہی بری وادی کا نام تھا جہنم کی. جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. جہنم والوں کے جو اصحاب الجحیم جو اصحاب الجحیم ہے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ اپنا، کیونکہ اکثر مائنڈ سیٹ یہی ہے ہم لوگ کو ادھر ادھر پھیلتے ہوئے کہ اچھا اس بندے کا کیا ہوگا، اس بندے کا کیا ہوگا، اس کا وہ ایمان پہ تھا نہیں تھا. اس بحث میں فائدہ نہیں ہے. آپ وہ یاد، اس میں سب سے بہترین مثال آپ کو اگر آپ دیکھو، وہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور بولا کہ فرعون سے بات کرنا اور قولوا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اور جب اس نے کہا نا کہ اچھا وہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات سنتا ہوں، وہ پہلے والوں کو کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم عند ربی، یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. پہلے والوں کی چھوڑیں، آپ ابھی کی بات کریں، وہ اللہ کا مسئلہ ہے. تو آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا. اصحاب الجحیم جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کا سوال ہم سے نہیں ہونا، ہمارے سے تو ہمارا اپنا سوال ہونا ہے خالی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور نہیں راضی ہوں گے ان سے اگین کا آپ سے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، یعنی بات بتانے کا رہا ہے. اور ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کانٹیکس میں ظاہر قرآن ایڈریس ان کو ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہم سب سے ہو رہی ہے. آئی تھنک دس از اے ویری ویری پاورفل آیت. اگر آپ غور کریں کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، نہیں آپ سے یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ انہی کی ملت نہ بن جائے. قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہیں انا ھدی اللہ، اللہ کی جو ہدایت ہے، ھو الھدی، وہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر وَلَئِن، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر کسی نے اپنی احوا، اپنی خواہش، اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کی اتباع کی، ہم بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اس کے پاس علم آ گیا تھا، ابھی بھی اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے آتا ہے نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بندے کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا یعنی خواہشات کا غلام ہے یا پیروی کرتا ہے یا پوجا کرتا ہے ان کی، اس کی اتنے اسٹرکٹ ورڈز ہیں اس کے اوپر. اس کا لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہاں لا، ایک تین لفظ ہیں. ایک واو مطلب اور، لام الگ ہے. لئن ہے یہ لفظ، لئن، ان ہوتا ہے نا لفظ ان شکرتم لازیدنکم، ان ہوتا ہے نا لفظ، تو یہ لئن ہے. تو نون کو اس کے ساتھ ایک کے ساتھ ملانا ہے نا. ہاں اگر پڑھتے ہوئے ملا لے اور اگر الگ پڑھے ولا ان اتبعتا تو، لیکن ہاں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں، جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں. میں ولا ان اتبعتا ایسے ہی پڑھیں. تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے سوا ان کا ولی یعنی دوست اور نہ ہی مددگار.
چیز میں دوبارہ پھر انا جو پچھلی آیت ہے قل انا کیوں نہیں بیچ میں ہے یہ؟ نہیں، یہ بیچ میں تو ہے، ایک آدھ ایکسیپشنل ملے ہیں، کل کے بعد بریک ہو کے دوبارہ سینٹنس ہو رہا ہے، کل ان سے کہیں انا ہدی اللہ هو الہدی، تو شاید غالباً یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے بات نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے. ان سے کہیں، ان سے کیا کہیں، وہ ورڈز ہی ہیں، ان الہدی، انا ہدی اللہ هو الہدی. کچھ ایکسیپشنل رولز ڈیفینیٹلی اس وجہ سے اس میں ہم ڈیپتھ میں جائیں گے کسی دن انشاءاللہ. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کو پڑھتے ہیں، یتلو تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا جو معیار ہے یہ وہ ادا کر دیتے ہیں. جیسے صحابہ تھے لگے ہوئے دن رات اور قرآن ان کی زندگی. یتلون کا مطلب پلورل رہی ہے، یتلونہ، وہ لوگ تلاوت وہ لوگ، یتلونا ایک لفظ ہے، یتلونا یہ وہ لوگ، اور ہو پھر آگے پروناؤن ہے اس کا. ہو کا مطلب کتاب، ہو کا مطلب کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، بہ اس کتاب پر. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور نہیں کفر کرتا یا نہیں ڈینائی کرتا ان باتوں کو یا اس کتاب کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس ایسا جو کرے گا وہ یقیناً بہت ہی بڑے خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا. میں لاسٹ بات یہ کہ اس کی ملت کے حوالے سے کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اور پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ یہاں پہ الحمدللہ یہ بنو اسرائیل کی جو سارے ہٹ درمی کے واقعات ہمارے ختم ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی آیت کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے ابھی ذکر کیا، غالباً آیت نمبر 46 تھی یا 47 تھی، جو ایگزیکٹلی انہی ورڈ فار ورڈ شروع ہوئی تھی جو ہماری اگلی آیت آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ اس سے یہ ان کی سٹوری شروع ہوئی تھی. آیت نمبر غالباً 47 تھی. اس سے پہلے آئی تھنک 39 سے 46 تک یہ جو 7 آیت تھی اس میں ان کا سمرائز ورژن تھا، اور پھر آگے ڈیٹیل ساری ایک ایک سٹوری ہم نے پڑھ لی. یہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اور اگلی آیت سے آپ دیکھیں گے اس سے 2 آیتوں آگے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ ہم وہاں اس دن ہی کریں گے. لیکن حتیٰ تتبع ملتہم، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ملت بننے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے ایمان اپنا عقیدہ چھوڑ دیا. آج سے 20 سال پہلے کسی زمانے میں جب میں بوسٹن میں تھا، میں نے ایک فگرز پڑھے. آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ ویپنز آپ کے خیال میں؟ ہاں، ون آف دا میرے دماغ میں بھی آیا تھا، میں نے پروفیسر کو ویپنز ہی بولا تھا، مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ پہلی چیز دماغ میں ویپنز آتی ہے. اس نے بولا امریکہ، یہ میں بات کر رہا ہوں 20 سال پہلے کی، 2001 یا 2 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ، اس نے کہا اٹس دیئر کلچر تھرو دا میڈیا، موویز، ڈرامے، اور جو شوز آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت کا فگر تھا 1.3 ٹریلین ڈالرز، ملینز اینڈ بلینز نہیں، ٹریلین ڈالر یہ ان کا ریونیو تھا اس وقت. آج کتنا ہوگا؟ تو ملت ہم سے کیسے بنیں گے؟ اب اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، نیو یارک میں بیٹھے ہیں، یا آپ ٹورانٹو یا ملٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلچر سب کا ایک ہوگا، ہم سب کے اٹائر سیم ہوں گے، ہم سب کی زبانیں سیم ہوں گی، ہم سب کے کھانے پینے کا سسٹم سیم ہوگا، ہر کچھ سیم ہوگا ہمارا. ہم لوگ ایک ملت کے طور پہ رہ رہے ہوں گے. ایون دو ہم مسلمان ہوں گے، مسجد تو ہم چلے جائیں گے، ہم مسجد مدرسے بھی چلے جائیں گے. ایمان کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوں گے، وہ عیسائی ہوگا، کرسچن ہوگا، ایتھیسٹ ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، مگر اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایک ہی ملت ہوں گے. یہ پاسبل ہو سکتا تھا، اور یہ اس کی پیشن گوئی خدا نخواستہ نہ کی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو بہرحال خیر، صرف یہ ایک میں نے پوائنٹ کرنی تھی چیز کہ یہ لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، اسی لیے آیا. راضی انہوں نے نہیں ہونا، آپ کچھ بھی کر لیں، اپنا جگرہ گوشہ کچھ نکال کے رکھ دیں، تب بھی انہوں نے راضی نہیں ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب